مسلم لیگ نون کی پہچان مرد بحران تجربے کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو آئے ہوئے ماشاءاللہ 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 100 دنوں میں وہ کیا بہترین کارکردگی دکھا سکے ہیں اور ان 100 دنوں میں انہیں کیا کیا فائدے ہوئے ہیں، یہ آج کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ یقیناً جس وقت ڈار صاحب آئے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا اور انہیں لاتے ہی کہا گیا کہ ڈار صاحب آئیں گے سب سنبھال لیں گے۔ جب اسحاق ڈار نے منصب سنبھالا، ملک کے ذخائر 8 ارب 5 کروڑ کے قریب تھے، جو اس وقت محض 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، یعنی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے بار بار دعووں کے باوجود دوست ممالک نے بھی اب تک کوئی مدد نہیں کی ہے۔ حالات اس نہج پر آ گئے ہیں ناظرین کہ ہمارے پاس 1 ماہ سے بھی کم امپورٹس کے لیے ڈالر رہ گئے ہیں۔ ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، پورٹس پر سامان پڑا ہوا ہے، کلیئرنس نہیں مل رہی ہے۔ ڈار صاحب آئے تو ڈالر 230 روپے کا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈالر کو 180 پر لائیں گے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت انٹر بینک میں 227 کا ریٹ ہے، لیکن اوپن اور انٹر بینک میں فرق تقریباً یہ 30 روپے سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے 100 دنوں میں 15% کم ہو چکی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے۔ آٹا گزشتہ چند روز میں 30 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے، مرغی کا گوشت 150 روپے تک بڑھ گیا ہے۔ پیاز کی قیمتیں اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لگژری آئٹم بن چکا ہے۔ ڈار صاحب بگڑتی معاشی صورتحال میں عوام کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکے ہیں، لیکن ان 100 دنوں میں انہیں بڑے فائدے ملے ہیں۔ وہ وزیر اعظم کے جہاز سے گئے تھے اور وزیر اعظم کے جہاز میں ہی واپس آ گئے ہیں۔ وہ بطور وزیر خزانہ اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے اور بطور نامزد وزیر خزانہ ہی اس ملک میں واپس آئے ہیں۔ انہیں اپنی سینٹ کی رکنیت مل گئی ہے، اشتہاری ہونے کا اسٹیٹس ختم ہو گیا ہے، ان کی جائیدادیں انہیں واپس مل گئی ہیں، اور بالآخر 100 دن بعد آج انہیں ایک اور خوشخبری یہ ملی ہے کہ اثاثہ جات کی ضبطگی کا حکم واپس لے لیا گیا اور ان کے بینک اکاؤنٹس بھی بحال ہو گئے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے ناظرین کہ ان 100 دنوں میں ملکی معیشت کی ڈائریکشن متعین ہو سکی، نہ عوام کو کوئی خاص ریلیف مل سکا، البتہ ان 100 دنوں میں ڈار صاحب کے معاملات ضرور ہیں۔ اس سے پہلے جس طرح اتحادی حکومت نے مفتاح اسماعیل کے سخت فیصلے لینے پر خوب تنقید کی تھی، شاید پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ایسا ہوا ہو کہ اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف اس کے رہنما پریس کانفرنسز کریں، لیکن یہ بھی ہوا ہے۔ مریم نواز نے مفتاح اسماعیل کو سوشل میڈیا کے ذریعے دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف مہم خود اسحاق ڈار صاحب چلواتے رہے، کیونکہ انہیں یہ منصب چاہیے تھا۔ اب ڈار صاحب نے فائدے اٹھائے، حالانکہ لایا گیا تھا ان کو عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔